رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے، رشتے جوڑنے ہوں گے. تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. تمہیں تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی تاریخ کے چند اوراق. اسلامی تاریخ 85 ہجری تا 100 ہجری. ظلمت کے سائے میں نور اہل بیت علیہ السلام. یہ وہ دور تھا جب خلافت کی گلیاں سنسان تھیں، جب حق کو دبانے کے لیے تاج و تخت نے ظلم کا سہارا لیا. یہ 85 ہجری سے 100 ہجری کا وہ المناک باب ہے جب اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر زمین تنگ کر دی گئی اور امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک صبر، دعا اور علم کے ذریعے حق کو زندہ رکھا گیا. 85 ہجری میں خلافت پر ولید بن عبد الملک بن مروان قابض تھا. یہ شخص ظاہری طور پر اسلامی نظام کا نمائندہ تھا، مگر اس کی پالیسیوں میں عدل، مساوات اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا کوئی تصور نہیں تھا. اس کے بعد 96 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک، 99 ہجری میں عمر بن عبد العزیز اور پھر 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک حکمران بنے. ان میں سے صرف عمر بن عبد العزیز وہ واحد اموی حکمران تھا جس نے نسبتاً اعتدال کی روش اپنائی، لیکن اس کا دور بھی مختصر رہا. تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا آخری دور. امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے کربلا کے بعد امت کی فکری قیادت سنبھالی. 85 ہجری کے بعد مدینہ میں ان کا قیام مسلسل نگرانی اور خطرے میں تھا. اموی گورنر ہر لمحہ آپ علیہ السلام کی مجالس، دعاؤں اور علمی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے، مگر امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے وہ نورانی دعائیں دنیا کو عطا کیں جو قیامت تک روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 95 ہجری. 95 ہجری تاریخ کا وہ لمحہ جب مدینہ کے آسمان پر سکوت چھا گیا. اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر امام سجاد علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور پھر وہ چمکتا ہوا چراغ جس نے کربلا کے بعد حق کی مشعل کو زندہ رکھا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور مدینہ ایک بار پھر یتیم ہو گیا. تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. بحر الانوار اور تاریخ تبری کے مطابق اموی حکام نے اہل کوفہ، بصرہ اور مدینہ میں اہل تشیع کو رافضی کہہ کر زور و کوب کیا. امام علیہ السلام کے اصحاب جیسے ابو حمزہ سمالی، سعید بن جبیر اور دیگر کو قید یا قتل کیا گیا. مشہور تابعی سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے 95 ہجری کے قریب شہید کیا. امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا آغاز. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 95 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کو باقر العلوم کہا گیا ہے، یعنی وہ ہستی جو علم کو چیر کر اس کی گہرائی تک پہنچے. آپ علیہ السلام نے فکری اور علمی سطح پر ایک انقلاب برپا کیا. زرارے، جابر بن یزید اور ابو بصیر جیسے شاگردوں کی جماعت تشکیل دی جنہوں نے تشیع کی علمی بنیادیں استوار کی. ظلم و ستم کی نئی لہر. اگرچہ حجاج بن یوسف 95 ہجری میں مر گیا مگر اس کا ظلم صدیوں تک گونجتا رہا. بحر الانوار کے مطابق اس نے 1 لاکھ سے زائد اہل تشیع کو شہید کیا. ان میں امام علیہ السلام کے اصحاب
تابعین اور دیگر مومن شامل تھے۔ حجاج نے کوفہ، بصرہ اور حجاز میں شیعہ شناخت رکھنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں سلیمان بن عبد الملک اور بعد ازاں عمر بن عبد العزیز حکمران رہے۔ سلیمان کا دور بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے سخت رہا۔ حجاج بن یوسف کی وفات 95 ہجری کے باوجود اس کے لگائے گورنر اہل تشیع کو ستاتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام کی علمی تحریک۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اموی ظلم کا مقابلہ علم سے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فکری مزاحمت کے لیے تفسیر، فقہ، حدیث اور عقائد پر مفصل درس دیے۔ امام باقر علیہ السلام کی احادیث نے آنے والے دور کے ائمہ اور مجتہدین کے لیے روشنی کا کام کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کوفہ، مدینہ اور مکہ میں علمی حلقے قائم کیے۔ آپ علیہ السلام نے جابر بن یزید الجعفی، زرارہ بن عین، ابو بصیر اور دیگر شاگردوں کی تربیت کی جو بعد میں امام جعفر الصادق کے علمی انقلاب کی بنیاد بنے۔ اموی دربار میں اہانت۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے امام باقر علیہ السلام کو کئی بار دربار میں بلایا، توہین آمیز سوالات کیے، مگر امام علیہ السلام کے چہرے کا نور اور کلام کی وقار دربار کے ظلم پر غالب رہا۔ ایک موقع پر امام علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کی جس میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا برملا اعلان تھا، اور یہی بات خلیفہ کو ناگوار گزری۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ ہجرت اہل بیت علیہ السلام۔ اموی خلافت نے مدینہ کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے قید خانہ بنا دیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب جیسے کمبر، کمیت، اسدی اور دیگر پر اس کے دور میں سختیاں ہوئیں، اسی لیے امام علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو کئی بار مدینہ چھوڑ کر کوفہ اور مکہ ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ہجرت صرف جسمانی نہ تھی بلکہ فکر و پیغام کی ہجرت تھی، جہاں امام علیہ السلام نے دین محمدی کی اصل روح کو نئی نسلوں تک منتقل کیا۔ 99 ہجری میں عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنا۔ وہ واحد اموی حکمران تھا جس نے اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کچھ نرمی اختیار کی، ممبروں پر سب و شتم کو بند کیا، فدق واپس کرنے کا حکم دیا، مگر یہ روش زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک آیا اور ظلم کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 85 ہجری سے 100 ہجری کا زمانہ اگرچہ سیاسی لحاظ سے اموی طاقت کا دور تھا، مگر روحانی طور پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے صبر، علم اور تقوی سے ایک ایسی فکری بنیاد قائم کی جس پر آنے والے ادوار میں علمی و انقلابی تحریکیں استوار ہوئیں۔ یہ دور ظلم کا دور تھا، مگر اہل بیت علیہ السلام نے اسے اپنے علم، صبر اور روحانیت سے روشن کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کا علم آج بھی انسانیت کے لیے چراغ راہ ہے۔ یہ تاریخ صرف الفاظ نہیں بلکہ قربانی، مزاحمت اور نور کی وہ کہانی ہے جو قیامت تک زندہ رہی۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔